دل پھولوں کی بستی قسط نمبر 34۔ پھر ممی رو رہی تھیں آپ کی طرح۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو چوما اور آنکھوں سے لگایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں رو رہی تھیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں پھپھو؟ وہ جس سادگی سے بول رہا تھا اسی سادہ معصوم انداز میں پوچھا تو وہ بس ذرا سا نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شام میں اماں جی نے سب کے سامنے نبیلہ کا اسکول سے نبیل کو لے جانے کا بتایا تو ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے بھیا کے ساتھ عدیل بھائی بھی غصے میں آ گئے تھے اور نبیلہ کے اس اقدام میں کوئی انتقامی پہلو تلاش کر رہے تھے۔ غالباً ان کے خیال میں وہ عورت محبت کے ہاتھوں مجبور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یقیناً اس کے ارادے خطرناک ہوں گے۔ نبیل ہے کہاں؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ کس کی اجازت سے اس کے ساتھ گیا تھا۔ بڑے بھیا کا غصہ اب نبیل کی طرف منتقل ہونے والا تھا کہ ابا جی فوراً ٹوک کر بولے، نہیں بیٹا، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے ماں کو دیکھا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ تم اگر روک سکتے ہو تو اس کی ماں کو روکو، اس طرح تو وہ ضد میں آ جائے گی۔ بڑے بھیا ابا جی کی بات سمجھتے ہی اپنی بے بسی پر تل ملائے۔ اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آرام سے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچو، اس طرح غصے میں تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ابا جی نے نرمی سے ان کا کندھا سہلاتے ہوئے سمجھایا تو وہ جیسے ٹوٹ گئے۔ میں کیا کروں ابا جی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بتائیے، وہ جب تک یہاں تھی اسے نبیل کی پرواہ نہیں تھی، اب کیسے وہ؟ حوصلے سے بیٹا، حوصلے سے۔ ان کی آواز بھر آنے پر ابا جی نے پھر انہیں سہارا دیا۔ اپنے آپ پر قابو رکھو اور اس بات کو زیادہ اہمیت مت دو۔ کیسے نہ دوں؟ مصلحت کا تقاضا یہی ہے۔ ابھی تم نے جو خود کہا کہ منع کرنے سے وہ ضد میں آ جائے گی، اسے ضد مت دلاؤ۔ ضدی عورت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لے تو پھر اپنا نفع نقصان نہیں سوچتی۔ وہ باتیں جو کتابیں نہیں سکھاتیں، ابا جی اپنے پڑھے لکھے بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ پھر وہ کوئی جاہل گنوار عورت نہیں ہے جسے تم ڈرا دھمکا سکو، پڑھی لکھی ہے۔ اگر اس نے ماں کا حق استعمال کر لیا تو پھر نبیل کو یہاں سے لے جانے سے کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، بلکہ ڈھیل دے دو اسے کہ وہ جب چاہے نبیل سے مل لے۔ البتہ یہ ضرور طے ہونا چاہیے کہ وہ کب کس وقت اسے لے جائے گی، تاکہ یہاں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بڑے بھیا جو ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہے تھے، پہلے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگے، لیکن ابا جی، میں نہیں چاہتا نبیل اس سے ملے۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا بیٹا۔ اس کا مقصد صرف تمہیں پریشان کرنا ہے۔ جب وہ دیکھے گی کہ تم نے کوئی نوٹس نہیں لیا، تب خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ ابا جی نے کہا تو عدیل بھائی فوراً ان کی تائید کرتے ہوئے بولے، ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑے بھیا، ان کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے۔ نبیل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، بس آپ ایک بار ان سے رابطہ کر کے نبیل سے ملنے کے اوقات طے کر لیں۔ اس کے بعد نبیل کو ان کے پاس لے جانے لانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ یہ ذمہ داری تو تمہیں قبول کرنی ہوگی، کیونکہ میں… بڑے بھیا جانے کیوں خاموش ہو گئے، پھر کن اکھیوں سے خاموش بیٹھی اماں جی کو دیکھ کر اپنے تئیں آواز دبا کر بولے، میں باہر جا رہا ہوں ابا جی۔ ہاں،
اماں جی نے پھر بھی سن لیا۔ باہر کاہے کو جا رہے ہو؟ ظاہر ہے روزگار۔ یہاں بے روزگار تو نہیں ہو؟ اماں جی نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی اور وہ اس وقت مزید کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اٹھتے ہوئے بولے، ابا جی میں پھر بات کروں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، ماشاءاللہ یہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اماں جی اپنی کہے جا رہی تھیں، وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ تب ابا جی ٹوکتے ہوئے بولے، بس کرو، وہ کون سا ابھی جا رہا ہے، ابھی نہ کبھی، سمجھا دیں اسے۔ سمجھا دوں گا۔ تم نہ جی ہلکان کرو بلکہ اس کا گھر بسانے کی سوچو، کیونکہ عدیل میاں۔ ابا جی نے اچانک عدیل کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر بولے، جی ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ابا جی سمجھے عدیل نے ان کی بات سنی ہی نہیں اور یوں ہی تائید کر رہے ہیں، وہی بڑے بھیا کی شادی، میرا خیال ہے آسیہ کے ساتھ ساتھ ان کا گھر بھی بس جائے تو اچھا ہے، عدیل نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور مشورہ بھی دے ڈالا۔ پھر اماں جی سے کہنے لگے، آپ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے اماں جی، سیما بھابھی اور میمونہ بھابھی جیسی ان کے لیے بھی لے آئے نا، پھر وہ باہر نہیں جائیں گے۔ اماں جی کے چہرے پر مسکراہٹیں دوڑنے لگیں۔ سوچ تو میں بھی کئی دنوں سے رہی ہوں اور میری نظر میں ایک لڑکی ہے بھی۔ کون؟ ابا جی فوراً متوجہ ہوئے۔ سائرہ، آپ کی بھتیجی۔ اماں جی نے بتایا تو ابا جی یوں مطمئن ہو گئے جیسے ان کے دل کی بات کہہ دی گئی ہو، جبکہ عدیل برملا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے، بڑے بھیا کے لیے سائرہ جی بہت مناسب ہیں، بس آپ پہلی فرصت میں جا کر بات کریں، میں تو آج جانے کو تیار ہوں، لیکن تمہارے بھائی کا تو پتہ چلے وہ کیا چاہتا ہے، اور ادھر سائرہ کے لیے پتہ نہیں تمہارے چچا نے کیا سوچ رکھا ہے۔ ایک جگہ بات چل تو رہی تھی اس کی۔ اماں جی نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، پھر ابا جی سے پوچھنے لگیں، آپ آج گئے تھے، کیا بتایا ضیاء نے، سائرہ کے رشتے کے بارے میں طے ہوا یا نہیں؟ ہاں بتا رہا تھا وہاں بات نہیں بنی۔ چلیں تو پھر آپ عقیل سے بات کر لیں، پھر ہم چلیں گے۔ ابا جی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ پھر خیال آنے پر عدیل کو مخاطب کر کے پوچھنے لگے، عدیل وہ تم احمد حسن کی طرف گئے تھے؟ نہیں ابا جی، میرا جانا نہیں ہو سکا، لیکن میں نے انہیں فون کر دیا تھا، جمعے کو رات کے کھانے کی دعوت دے دی ہے۔ عدیل بتا کر کھڑے ہوئے، کیونکہ ادھر میمونہ بھابھی پکار رہی تھیں۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئے۔ مہر النساء نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے شہر بانو اور شاہ ہارون کو آتے دیکھا تھا۔ دونوں کتنے خوش تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قسمت کی دیوی نے مہربان ہو کر ساری رعنائیاں ان کی جھولی میں ڈال دی ہوں۔ شہر بانو کے ہونٹوں پر ہنسی کھلی پڑ رہی تھی اور شاہ ہارون کی سنگت کا غرور اس کے انگ انگ سے عیاں تھا، جس نے مہر النساء کے اندر آگ لگا دی تھی، جو اگر وہ اس وقت نیچے اتر کر آتی تو اس آگ کی تپش سے شہر بانو ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔